اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حق جب باطل کے نرغے میں آیا، داؤد بن نصر نے اپنے سالار کو حکم دے کر کہ فوج کے جو 6 آدمی ملتان سے بھیرا یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے گئے تھے کہ یہ اطلاع لائیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس کتنی فوج ہے اور کیا وہ فوج فوری طور پر ملتان پر حملہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ وہ 6 آدمی معمولی قسم کے فوجی نہیں تھے، وہ سب کمانڈری کے عہدے کے ذہین اور تجربے کار فوجی تھے، جاسوسی اور سراغ رسانی کی مہارت بھی رکھتے تھے، بھیرا سے مطلوبہ اطلاع وہی لا سکتے تھے۔ وہ تھے تو مسلمان لیکن عقیدے کے کٹر کرامتی تھے۔ انہوں نے تاجروں کے بھیس میں بھیرا کو جاتے ہوئے ملتان سے کچھ دور عالم درویش اور ان کے 3 ساتھیوں کو اسی سمت جاتے دیکھا جدھر وہ خود جا رہے تھے، تو وہ ان سے جا ملے تاکہ دونوں قافلوں کا ایک قافلہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں سے کوئی کام کی خبریں مل جائیں۔ ملتان کے ان فوجیوں کے پاس 6 گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے، اور 3 اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ عالم اور درویش کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے 3 ساتھی 3 اونٹوں پر سوار تھے۔ یہ کٹر اہل سنت مسلمان تھے جو بھیرا سلطان محمود غزنوی سے کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو مسلمان ریاست نہ سمجھیں اور فوراً حملہ کر دیں، کیونکہ یہاں کرامتی فرقہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا۔ دونوں قافلوں میں سلام و دعا ہوئی، لیکن اپنے اپنے تعارف میں دونوں محتاط تھے۔ عالم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق بتایا کہ ملتان کے دکاندار ہیں اور بھیرا کچھ سامان لے جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہاں سے سامان لائیں گے۔ کرامتیوں نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ لاہور کے تاجر ہیں، ملتان آئے تھے اور بھیرا جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں تو آپ کرامتی مسلمان ہوں گے۔ ایک کرامتی فوجی نے کہا۔ نہیں، درویش نے جواب دیا، ہم پکے مسلمان ہیں، کرامتی فرقے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ یقیناً سنی مسلمان ہوں گے، کرامتی صرف ملتان میں ہیں۔ ہمارا اس فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کرامتی فوجیوں کے کمانڈر نے جھوٹ بولا، ہم آپ کی طرح سنی مسلمان ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے بھیرا پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی ہے؟ ان فوجیوں کو سب کچھ معلوم تھا۔ سنا تو یہی ہے، عالم نے کہا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم کے بعد کسی مسلمان سلطان نے ہندوستان کا رخ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کس تیزی سے ہندو مذہب اسلام پر غالب آ رہا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور پر بھی سلطان محمود قبضہ کر لے۔ اس ملک کو اسلامی ملک بننا چاہیے۔ لاہور سے پہلے سلطان محمود ملتان پر قبضہ کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، درویش نے کہا۔ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر عیسائیوں اور ہندوؤں کا اعلی کار ہے، اور وہ اسلام کا نقاب چڑھا کر اسلام کی بیخکنی کر رہا ہے۔ معلوم نہیں سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی اصلیت کا علم ہے یا نہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ سلطان دھوکے میں نہ رہے، سلطان کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے، عالم نے کہا۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم اتفاق سے بھیرا جا رہے ہیں؟ ہم سلطان محمود کو بتائیں کہ وہ داؤد بن نصر کو اپنا دوست نہ سمجھیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ کیوں نہیں، درویش نے کہا، ہمیں یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ وہ چلے جا رہے تھے۔ عالم اور درویش یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ سلطان محمود کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ کرامتیوں کو ان پر ایسا شک بھی نہیں تھا۔ کرامتی زیادہ ذہین اور چالاک تھے، وہ بھی اپنی اصلیت بے نقاب نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عالم اور درویش کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جو عالم اور اس کے ساتھیوں کا ایمان تھا۔
وہ ان کرامتیوں کو فی الواقع تاجر اور اپنا ہم خیال سمجھ بیٹھے۔ وہ تمام راہ اسی موضوع پر بات کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے انہوں نے دریائے راوی پار کر لیا۔ یہ مقام ملتان سے بہت دور تھا، جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا تھا۔ پار جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ دونوں قافلوں کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑے کی زین اتار رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا۔ کمانڈر نے ساتھی سے کہا، یہ لوگ لگتے تو دکاندار ہیں، لیکن ان کی بعض باتوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فتنہ پیدا کرنے بھیرا جا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں پر پوری طرح قبضہ کر لیں۔ یہ دو آدمی جو ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے ہیں علم و فضل والے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے خلاف یعنی ملتان کی کرامتی ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو بھی ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ دو آدمی عالم ہیں، ان کے ساتھ رہ کر بھیرا کے لوگ ہمارا بھی احترام کریں گے۔ پھر آج رات ہم شراب نہیں نکالیں گے، کرامتی کمانڈر کے ساتھی نے کہا، تاکہ یہ لوگ ہمیں مومن قسم کے مسلمان سمجھتے رہیں۔ یہ بوڑھا عالم بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے ہم اکسائیں گے کہ سلطان محمود سے ملے۔ ہمیں سے کوئی اس کے ساتھ چلا جائے گا، سلطان کی نیت اور ارادے کا علم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے اسی موضوع کو جاری رکھا جس پر وہ سارا دن تبادلہ خیالات کرتے آئے تھے۔ عالم اور درویش تربیت یافتہ جاسوس تھے۔ یہ تو ان کا جذبہ تھا جو انہیں اسلام کی پاسبانی کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ وہ ان کرامتیوں کو اسلام اور سلطان محمود کے بہی خواہ سمجھ بیٹھے۔ بات سے بات نکلی تو کرامتی فرقے کے متعلق باتیں ہونے لگی۔ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا، لیکن ملتان میں رہ کر ہم جسے بھی ملے وہ داؤد بن نصر کا پیروکار نکلا۔ وہاں 4 کنواریوں کی حویلی کے چرچے سنے تو کل رات ہم لوگ بھی لوگوں کے ساتھ اس حویلی میں چلے گئے۔ ہم نے جنات کو دیکھا جنہیں داؤد بن نصر نے حاضر کیا تھا۔ پھر ہم نے 4 کنواریوں کو بھی دھوئے میں سے نمودار ہوتے دیکھا اور دھوئے میں ہی غائب ہوتے دیکھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں، داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ جہاں سے یہ جنات اور 4 کنواریاں نکلی تھیں وہاں سے آپ نے ایک لاش نکلتی نہیں دیکھی۔ درویش نے کرامتیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر راز اگل دیا۔ لاش؟ کرامتی کمانڈر نے حیران ہو کر پوچھا، کس کی لاش؟ داؤد کے ایک خاص آدمی کی لاش، درویش نے کہا۔ دھوئے میں سے نمودار ہونے والے جنات اور 4 کنواریوں کی اصل حقیقت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کرامتی کمانڈر نے اشتیاق اور حیرت سے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک باطل فرقے کے کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات اور ارواح کو حاضر کر سکے۔ ہم تو داؤد کا یہ کمال دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے۔ ہمارے دلوں کو شکوک سے پاک کر یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ درویش نے منوعاً سنا دیا کہ وہ کس طرح حویلی کے اندر اس سرنگ میں داخل ہو گیا تھا جس میں سے 4 لڑکیاں گزر کر دھوئے میں جاتی اور لوگ انہیں دھوئے میں سے نمودار ہوتا دیکھتے تھے۔ درویش نے بتایا کہ اس نے یہ لڑکیاں ایک کمرے میں دیکھی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سرنگ میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس سے بچنے کے لیے درویش نے اسے قتل کر دیا اور سرنگ سے نکل آیا۔ کرامتی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے درویش کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ ان کرامتیوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن نصر اس آدمی کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے حویلی میں کام کرنے والے آدمیوں کو قید خانے کی اذیتوں میں ڈال رکھا ہے۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ کرامتی کمانڈر اب درویش میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ سونے کی جگہیں دیکھنے لگے تو کرامتی کمانڈر نے درویش سے کہا کہ وہ اس کے قریب سوئے۔ وہ عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے سب سے الگ ایک جگہ دیکھی اور وہاں اپنا اور درویش کا بستر بچھا دیا۔
دن بھر کی مسافت کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سب سو گئے۔ آدھی رات کے قریب درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ 2 آدمی اس کے پاؤں رسیوں سے جکڑ رہے تھے۔ وہ اٹھا تو 2 آدمیوں نے اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ اسے اٹھا کر ایک اونٹ پر ڈال دیا گیا اور اسے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اونٹ اٹھا، اس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دی گئی۔ گھوڑا چل پڑا، اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا چلا۔ درویش کے ساتھی اس سے دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اونٹ اور 2 گھوڑ سوار واپس ملتان کو جا رہے تھے۔ کرامتیوں کو اپنے خاص آدمی کا قاتل مل گیا تھا۔ انہیں داؤد سے انعام کی توقع تھی۔ صبح سب سے پہلے عالم کی آنکھ کھلی۔ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ درویش کو جگانے لگا تو اس کا بستر خالی تھا۔ کرامتی جاگ اٹھا۔ عالم کا خیال تھا کہ درویش وضو کرنے دریا پر چلا گیا ہوگا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑوں اور اونٹوں کی طرف گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد کرامتیوں نے واویلا بپا کر دیا کہ ان کا ایک اونٹ اور 2 گھوڑے اور ان کے دونوں ساتھی غائب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا ہے۔ چلو ادھر ادھر دیکھو، وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ گھوڑوں پر زینیں ڈالی جانے لگیں، اونٹوں پر سامان رکھا جانے لگا۔ تب عالم نے کہا، ہمارا درویش ساتھی بھی غیر حاضر ہے، یہ اسی کی کارستانی ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا، اس نے بڑی دلیری سے سرنگ کے اندر جا کر ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ میں اسے درویش سمجھتا رہا، لیکن وہ پیشہ ور ڈاکو اور قاتل ہے۔ وہ ہمارے آدمیوں کو ورغلا کر لے گیا ہے۔ ان کا تعاقب بیکار ہے، ایک کرامتی نے کہا۔ معلوم نہیں وہ کس طرف گئے ہیں اور یہاں سے کس وقت بھاگے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ ہمیں اس بیابان میں مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے، اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ عالم چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی بھی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ درویش کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں درویش اور مرد مومن تھا۔ اس کی فطرت میں یہ تھا ہی نہیں کہ قیمتی مال کے لالچ میں آ جاتا۔ اس کی جوانی اسلام کی پاسبانی اور زمین دوز جہاد میں گزر گئی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں آ گیا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہماری منزل خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ مجھے تم لوگ بھی رہزن لگتے ہو، کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا۔ اگر ہم رہزن ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا، عالم نے کہا، اور یہاں تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہوتی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ آدمی تمہارے غائب ہوئے ہیں، عالم نے کہا۔ اگر تم لوگ میری بات پر غور کرو تو تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے آدمی جو لاپتہ ہوئے ہیں وہ رات سامان چرا لے جانے کے لیے باندھ رہے ہوں گے۔ درویش نے انہیں دیکھ لیا ہوگا اور ان کے پاس جا کر پوچھا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تمہارے آدمیوں نے اس ڈر سے کہ پکڑے جائیں گے درویش کو سر پر چوٹ لگا کر یا کسی طرح بے ہوش کیا اور اسے اونٹ یا گھوڑے پر ڈال کر ساتھ ہی لے گئے ہوں گے۔ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوگا اور اس کی لاش دریا میں بہا دی گئی ہوگی۔ کرامتیوں کو تو معلوم تھا کہ ان کے 2 ساتھی اور درویش کہاں گئے ہیں۔ عالم اور اس کے ساتھی پریشان ہو رہے تھے۔ کرامتی اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ درویش کے یہ 4 ساتھی بھی اس کی زمین دوست سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ کرامتی کمانڈر نے بہتر سمجھا کہ عالم اور اس کے ساتھیوں کو ناراض نہ کیا جائے، ورنہ ان سے کوئی راز نہیں لیا جا سکے گا۔ دونوں قافلے پہلے کی طرح بھیرا کی سمت اکٹھے جا رہے تھے۔ کرامتی آگے اور عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے تھا۔ مجھے یہ لوگ مشکوک نظر آتے ہیں، عالم نے اپنے ساتھیوں سے دھیمی آواز میں کہا۔ میں صبح سے انہیں بڑی ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تاجر معلوم نہیں ہوتے۔ ان کی باتوں کا انداز اور چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ اور کچھ ہو سکتے ہیں، تاجر نہیں ہو سکتے۔ درویش کو انہوں نے خود غائب کیا ہے۔ درویش نے جذبات میں آ کر انہیں بتا دیا تھا
کہ اس نے سرنگ میں داؤد بن نصر کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے درویش کو اغوا کر کے ملتان بھیج دیا ہے۔ مجھے تو یہ جاسوس لگتے ہیں جو بھیرا یہ دیکھنے جا رہے ہوں گے کہ سلطان محمود کی فوج کتنی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، عالم کے ایک جوان سال ساتھی نے کہا۔ ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ درویش کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا تعلق نہیں تھا۔ اگر یہ واقعی جاسوس ہیں تو میں انہیں بھیرا میں پکڑوا دوں گا، عالم نے کہا۔ ہمیں ان کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری کرنی چاہیے۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کرامتی فرقے اور ہمارے حاکم اور پیر و مرشد داؤد بن نصر کے دشمن ہیں، کرامتی کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں، انہیں ہم دوست بنائے رکھتے ہیں۔ سورج جب سر پر آ گیا تھا تو کرامتی کمانڈر نے جانوروں کو پانی اور چارے کے لیے اور خود بھی کھانا کھانے اور ذرا آرام کے لیے قافلے کو روک لیا۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے عالم سے پوچھا کہ وہ درویش کو کب سے جانتے ہیں۔ عالم نے بتایا کہ وہ اسے اتنا ہی جانتے ہیں کہ ملتان میں اس کی دکان ہے۔ اسے پتا چلا کہ ہم بھیرا جا رہے ہیں تو وہ ساتھ چل پڑا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس نے حویلی میں ایک آدمی کو قتل کیا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو ہم اسے ساتھ نہ لاتے، عالم نے جواب دیا۔ اگر اس نے یہ قتل مذہبی جنون کے تحت کیا تھا تو میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ قتل بہرحال قتل ہے، رب قتل جیسا جرم بخشا نہیں کرتا۔ کرامتی کمانڈر نے بہت کوشش کی کہ عالم کے سینے سے کوئی راز نکال سکے، اسے کوئی راز نہ ملا۔ کرامتی کمانڈر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق یہی ظاہر کرتا رہا کہ وہ کرامتی نہیں، پکا مسلمان ہے۔ راجوں مہاراجوں اور سلطانوں کی دنیا سے دور جنگل بیابان میں یہ دو قافلے ایک قافلے کی صورت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ حق و باطل کے میدان جنگ سے بہت دور تھے، لیکن اس جنگ سے لا تعلق نہیں تھے۔ دونوں قافلے بظاہر اکٹھے جا رہے تھے، لیکن ان کے درمیان درپردہ حق و باطل کی جنگ جاری تھی۔ دونوں اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے پکے تھے، دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی سوچ رہے تھے۔ عالم کو یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کے قافلے والے تاجر نہیں اور یہ کرامتی ہیں۔ عالم کے 3 ساتھی جوان سال آدمی تھے اور کرامتی بھی 4 تھے۔ عالم سوچ رہا تھا کہ یہ تربیت یافتہ فوجی ہوئے تو ان سے لڑائی ہو جانے کی صورت میں ان کے 3 ساتھی مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ عالم خود بوڑھا تھا۔ عالم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اس کے سینے میں اللہ کا ایمان تھا، کسی انسان کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ بھیرا پہنچ جائیں تو انہیں پکڑوا دے گا۔ درویش کے متعلق وہ بہت پریشان تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ درویش کو اگر واقعی ملتان بھیج دیا گیا ہے تو اسے بڑی اذیتیں دی جائیں گی۔ درویش کب تک برداشت کرے گا؟ وہ سب کی نشاندہی کر دے گا۔ ان سب کے بیوی بچے اور عزیز و اقارب ملتان میں تھے۔ نشاندہی ہو جانے کی صورت میں وہ جانتے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی غیر انسانی اذیتیں دی جائیں گی۔ اسلام کی پاسبانی ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ عالم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عزیز بیٹوں، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس میں ایسے خطرے ہیں جن سے گھبرا کر تم بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو جس قوم اور جس مذہب میں بھاگ جانے والے موجود ہوں، وہ قوم اپنے مذہب سمیت تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بہنیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی قربان کرنے پڑیں۔ اگر تم نے یہ قربانی خندہ پیشانی سے دے دی تو خدا کی خوشنودی حاصل کرو گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی شک ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ان میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا۔ تینوں نے یقین دلا دیا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ عالم کے پاس علم تھا، اس کی نظر قوموں کی تاریخ پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قوموں کے عروج اور بادشاہوں کی فتح کے پیچھے چند ایک گمنام لوگوں کی قربانیاں کار فرما ہوتی ہیں۔ تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی، کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی،
اور تاریخ زمین دوز محاذ پر بھی نہیں جایا کرتی۔ ان مجاہدین کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عالم بھی خدا کے سامنے جواب دہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرامتی کمانڈر رات کے پڑاؤ کے لیے اچھی سی جگہ دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ سرسبز تھا، چٹانیں تھیں، درختوں کا جنگل اور سبزہ تھا۔ ایک جگہ ایک خاندان بیٹھا نظر آیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور 2 جوان لڑکیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان کے لباس بتاتے تھے کہ یہ ہندو ہیں۔ لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں۔ وہاں 2 مشالیں جل رہی تھیں۔ کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا، آپ آگے چلیں، کوئی اچھی جگہ نظر آئی تو ہمیں بلا لینا، میں بھی کوئی جگہ دیکھتا ہوں۔ عالم اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے نکل گیا۔ اسے ایک بڑی سرسبز جگہ نظر آئی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ بھی تھا اور پانی بھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں ڈیرے ڈال دیں۔ کرامتی کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ عالم نے ان کی پرواہ نہ کی۔ اسے خیال تھا کہ وہ خود ہی آ جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی، کرامتی نہ آئے۔ عالم نے ایک مشل جلا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اسے تھوڑی ہی دور شور شرابہ سنائی دیا اور دوڑتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ عالم اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں۔ مشل کی روشنی میں عالم کو وہ بوڑھا اور ایک جوان آدمی اپنی طرف آتے نظر آئے، جنہیں انہوں نے تھوڑی دور پیچھے ایک جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت اور 2 خوبصورت لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اب ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ عالم اور اس کے ساتھی تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ آدمی دوسری سمت دوڑ پڑے۔ عالم نے انہیں پکار کر کہا، مت بھاگو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں رکو گے تو گھوڑوں سے تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ڈر کے مارے رک گئے۔ جب عالم اور اس کے ساتھی ان کے قریب گئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے۔ عالم نے انہیں بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ بتائیں کہ وہ کیوں بھاگے جا رہے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں نے ہم سے 2 لڑکیاں چھین لی ہیں، بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے پاس سونے کی ڈلیاں اور بہت سی رقم تھی، انہوں نے وہ بھی چھین لی ہے۔ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا ہے، ان کی ماں بھی ساتھ ہے۔ ہم بھیرا سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ شہر پر غزنی کے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہم ہندو ہیں۔ کیا غزنی کے مسلمانوں نے تمہارے گھر لوٹے ہیں، قتل عام کیا ہے، تمہاری عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان کے سلطان نے حکم دیا ہے کہ ہندوؤں کے گھروں کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرو، لیکن آپ نے ہمارے قریب سے گزرتے میری بیٹیاں دیکھی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ انہیں مسلمان فوجیوں سے بچانے کے لیے ہم بھیرا سے بھاگ آئے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ بھیرا میں رہتے تو ہماری عزت محفوظ رہتی۔ آپ کے ساتھیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بزرگ انسان ہیں، وہ 4 آدمی ہیں، یہ 3 آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ میری بیٹیوں پر رحم کریں، وہ مر جائیں گی۔ ہمارے پاس جو سونا اور رقم ہے وہ لے لیں، ہمیں جانے دیں، میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں۔ عالم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ آنے والے 6 سوار ملتان کے فوجی ہیں اور وہ کرامتی ہیں۔ ان میں سے 2 تو درویش کو ساتھ لے کر جا چکے تھے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر کرامتیوں کی نیت بدل گئی اور ان کے سامنے ان کے فرقے کا یہ اصول آ گیا کہ انسان عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے اور گناہ کا کوئی وجود نہیں۔ کیا تم دونوں خالی ہاتھ ہو؟ عالم نے ہندوؤں سے پوچھا۔ ہماری تلواریں سامان کے ساتھ پڑی تھیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھی ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمیں تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ ہم ان کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا اور بھگا دیا۔ ہم واپس بھیرا کو بھاگے جا رہے تھے۔ عالم نے اپنے 3 جوان سال ساتھیوں سے کہا،
ہمیں ان ہندوؤں پر ثابت کرنا ہے کہ بیٹی اپنے مذہب کی ہو یا کسی کے مذہب کی، اس کی عزت بچانا مسلمان کا فرض ہے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ ہمارے سامنے دو لڑکیوں کی آبرو ریزی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں عملاً ثابت کرنا ہے کہ اس صورتحال میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ میں تم تینوں سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ تم ان لڑکیوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عالم چل پڑا۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں سے کہا کہ جذبات میں آ کر جلد بازی نہ کریں، پہلے دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تربیت یافتہ فوجی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ وہ جگہ کچھ دور تھی، آگے چٹان آ گئی۔ یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ چٹان سے گھوم کر عالم نے آؤٹ سے دیکھا، 2 مشلیں جل رہی تھیں۔ کرامتیوں نے ہلڑ بپا کر رکھا تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے۔ دونوں لڑکیاں بالکل برہنہ تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سراہیاں تھیں۔ یہ سراہیاں اور شراب کرامتی اپنے ساتھ لائے تھے۔ لڑکیاں ان کے پیالوں میں شراب ڈالتی تھیں۔ کبھی ایک کرامتی ایک لڑکی کو اپنے اوپر گرا لیتا، کبھی دوسرا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی بیہودہ چھیڑخانی کر رہے تھے۔ عالم اور اس کے ساتھی آؤٹ سے دیکھتے رہے۔ کرامتی ہنسی مذاق اور چھیڑخانی میں زیادہ پی گئے تھے۔ کرامتی کمانڈر اٹھا اور اس نے کپڑے اتار دیے۔ وہ اتنی زیادہ پیے ہوئے تھا کہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو بازو میں لے لیا اور اسے گھاس پر گرا لیا۔ ٹوٹ پڑو، عالم نے کہا۔ عالم کے ساتھی اتنی تیزی سے جھپٹے کہ کرامتیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شراب نے بھی انہیں مقابلے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا۔ کرامتی کمانڈر کی گردن تو عالم کی تلوار کے ایک ہی وار سے الگ جا پڑی۔ جس لڑکی کو اس کرامتی نے نیچے گرا رکھا تھا وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کرامتی کے خون نے اسے نہلا دیا۔ باقی 3 کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بے ہوش لڑکی کے اوپر پانی پھینکا گیا، تب ہوش میں آئی۔ دونوں سے کہا گیا کہ وہ کپڑے پہن لے۔ خوف زدگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ 4 وحشیوں سے بچ کر وہ دوسرے 4 وحشیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وحشی نہیں ہے۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا کہ وہ ان مرے ہوئے آدمیوں کے سامان پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنا سامان سمجھیں۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی لے لیں اور ان سے اپنا سونا اور رقم بھی برآمد کر لیں۔ ہندوؤں نے لاشوں کی تلاشی لی تو انہیں اپنا سونا اور رقم مل گئی۔ عالم نے ان سے پوچھا کہ اتنی دولت پاس ہوتے ہوئے وہ پیدل کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ گھوڑے یا اونٹ یا خچر نہیں خرید سکتے تھے؟ ہندوؤں نے بتایا کہ بھیرا سے کسی کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ وہ سارا کنبا ایک ایک فرد چھپ چھپا کر باہر نکلے اور شہر سے دور آ کر اکٹھے ہوئے تھے۔ تم ہماری حفاظت میں ہو، عالم نے انہیں کہا۔ کہو تو ہم تمہیں واپس بھیرا لے چلتے ہیں، کہو تو ملتان تک تمہیں اپنی حفاظت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بوڑھے ہندو نے کچھ سونا اور کچھ رقم عالم کے آگے رکھ کر کہا، ہم خود ملتان چلے جائیں گے، ہمیں گھوڑے اور اونٹ مل گئے ہیں، آپ یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ کیا تم نے ہمیں کرائے کے قاتل سمجھ لیا ہے؟ عالم نے غصے سے گرج کر کہا۔ اٹھا لو، اگر ہم اس کے لالچ میں ہوتے تو تم سے تلوار کی نوک پر یہ دولت لے سکتے تھے۔ آج رات آرام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لڑکی کو چشمے پر لے جاؤ، اس کا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوؤں کو ایسے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ دونوں لڑکیاں اپنے بھائی کے ساتھ چشمے پر چلی گئیں۔ عالم نے بوڑھے سے پوچھا کہ بھیرا کے حالات کیسے ہیں؟ بوڑھے نے بتایا کہ بھیرا کے باہر بڑی خونریز جنگ ہوئی ہے۔ راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی ہے اور دونوں فوجوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آدھی آدھی نفری ماری گئی ہے۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی فوج اتنی تھوڑی رہ گئی ہے کہ اگر کسی طرف سے بھیرا پر حملہ ہو جائے تو سلطان محمود بھیرا کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ حملہ کون کر سکتا ہے؟ عالم نے پوچھا۔
راجہ اننت پال، بوڑھے نے کہا، لیکن سنا ہے کہ اننت پال لاہور میں نہیں ہے۔ اس نے پشاور کے قریب کہیں سلطان محمود کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں نے دریا پار کر کے اننت پال کو ایسا گھیرے میں لے لیا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل بھاگا۔ ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں راجہ اننت پال کا نوجوان بیٹا سکھ پال ہے، وہ شاید بھیرا پر حملہ کر دے۔ بوڑھے نے ذرا سا خاموش رہ کر عالم سے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملتان سے، ہم ملتان کے رہنے والے ہیں۔ پھر آپ کرامتی مسلمان ہوں گے؟ بوڑھے ہندو نے کہا، آپ ہمارے دوست ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، عالم نے کہا، ہم کرامتی نہیں، تم بات کرو اور ہم سے ڈرو مت۔ عالم نے اس ہندو کو غور سے دیکھا، پھر اس عورت کو دیکھا جسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دونوں لڑکیاں نہا کر آ گئیں۔ عالم نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا، ان کا حسن دھل کر نکھر آیا تھا۔ عالم نے اس جوان آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو ان لڑکیوں کا بھائی کہتا تھا۔ ان سب میں ذرہ بھر مشابہت نہیں تھی۔ لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں اور ان کی ماں ان کی خادمہ لگتی تھی۔ بوڑھا اور جوان آدمی گہرے سانولے رنگ کے تھے اور لڑکیوں کے رنگ گورے تھے۔ یہ جو 4 آدمی مرے پڑے ہیں، انہوں نے تم دونوں کو بھاگ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ان عورتوں کے سامنے تمہیں قتل کر دیں گے، پھر ان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس عورت کو اس جنگل بیابان میں کسی درندے کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ہمیں دھوکہ دینے کی نہ سوچو، سچ بتاؤ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں، یہ عورت ان کی ماں نہیں، اور تم ان کے باپ نہیں۔ ہندوؤں والی ذہنیت کو الگ رکھ دو۔ ہم نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے مت بھولو۔ ہم نے تمہیں مدد اور منزل تک حفاظت کی پیشکش کی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دونوں ہندو خاموشی سے سنتے رہے۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ تم کرامتیوں کو دوست سمجھ کر ملتان جا رہے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ بتایا تھا، بوڑھے ہندو کے منہ سے نکل گیا، اسی لیے انہوں نے ہماری جان بخشی کر دی تھی۔ کہتے تھے کہ تم ملتان پہنچو۔ اگر تم صحیح بات بتا دو گے تو بھی ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، عالم نے کہا۔ ہمارا بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تاجر ہیں۔ آپ لوگوں نے ہم پر واقعی احسان کیا ہے، بوڑھے ہندو نے کہا۔ آپ ہمیں قتل کر سکتے تھے مگر آپ نے ہماری مدد کی۔ آپ نے ہمارا انعام بھی قبول نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے منہ سے سچ سن کر خوش ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو احسان کے بدلے میں کچھ دیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کا بھی باپ نہیں، یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں، یہ عورت ان لڑکیوں کی نوکرانی ہے جو ان کے ساتھ ملتان جا رہی ہے۔ اور تم کسی خاص مقصد کے لیے ملتان جا رہے ہو، عالم نے کہا۔ ہم مکمل اور سچی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہندو نے کہا، ہم ملتان کے والی داؤد بن نصر کرامتی کے پاس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاس فوج کی کمی ہے اور داؤد بن نصر فوراً آ کر بھیرا کو محاصرے میں لے لے۔ محمود بھیرا کو نہیں بچا سکے گا۔ اس کے پاس راجہ بجی رائے کی فوج کے کم و بیش 3000 جنگی قیدی ہیں جنہیں وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ان قیدیوں سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اگر داؤد بن نصر بھیرا کو محاصرے میں لے لے تو یہ ہندو جنگی قیدی شہر کے اندر باغی ہو کر مسلمان فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ جس طرح تمہاری فوج کے سالار ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے سالار ہوتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ راجہ بجی رائے کی زیادہ تر فوج ماری گئی ہے، باقی مسلمانوں کی قید میں ہے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ چند ایک اعلیٰ عہدیدار زندہ بچ گئے تھے، ان میں سے کچھ لاہور چلے گئے ہیں اور 2-3 بھیرا کے مندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بجی رائے کے راج دربار کا عہدیدار ہوں، میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا۔ میں بجی رائے کے راج دربار کا عہدیدار ہوں،
میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کسی ہندو کو پریشان نہ کیا جائے اور کسی ہندو گھرانے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو۔ اس حکم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے۔ مندر میں ہماری فوج کے جو اعلی حکام چھپے ہوئے تھے، انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ داؤد قرامتی تک اطلاع بھیجوائی جائے کہ وہ بھیرا پر فوراً حملہ کر دے۔ ایسا ہی پیغام لاہور راجہ اننت پال کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، لیکن ادھر سے حملے کی توقع نہیں، کیونکہ راجہ اننت پال وہاں نہیں۔ داؤد بن نصر کو سب راجے جانتے ہیں کہ عیاش آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ہندو راجے حسین لڑکیوں اور زر و جواہرات کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق فوجی حاکموں نے ان 2 لڑکیوں کا انتظام کیا۔ یہ دونوں راج محل کی لڑکیاں ہیں۔ یہ بھی ایک ہندو گھر میں چھپی ہوئی تھیں۔ انہیں بلا کر سمجھایا گیا کہ انہیں داؤد کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور داؤد کو بھیرا پر حملے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ یہ سونا اور رقم بھی داؤد کے لیے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اور بھی سونا ہے جو ان مرے ہوئے آدمیوں کو نظر نہیں آیا۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں آپ کو جو سونا اور رقم پیش کر رہا ہوں یہ آپ لے لیں، اور میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے سامنے سونے اور رقم کا بار بار نام نہ لو۔ عالم نے کہا، ہم میں سے کسی کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ عالم نے اس کے سینے سے پوری بات نکلوانے کے لیے کہا، اور جو بات تم ہمیں سنا رہے ہو ہمیں اس کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی صرف یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو تمہیں حفاظت سے ملتان پہنچا دیں۔ تمہارے فوجی سپاہیوں نے راجہ کے مارے جانے کے بعد اور بھیرا پر سلطان محمود کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی شکست تسلیم نہیں کی۔ پنڈتوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے، اس نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاؤں یہاں جم گئے تو ایک بار پھر اسی طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمد بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا۔ پنڈت ہر ہندو کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز نہیں بلکہ ہر ہندو کا فرض ہے، اور اسلام کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے سچی بات اگلنے کو کہا ہے۔ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں، چاہیں تو جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ دونوں ہندو فوجی نہیں تھے، مذہبی جنون میں لڑکیوں اور زر و دولت کے ساتھ بھیرا سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ اگر تربیت یافتہ فوجی ہوتے تو اتنا نہ ڈرتے کہ اپنا قیمتی راز دے دیتے۔ عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ بے خوف ہو کر سو جائیں۔ عالم کے آدمی پہرا دیتے رہیں گے۔ ایک آدمی کو پہرے پر کھڑا کر کے عالم اپنے 2 ساتھیوں کو پرے لے گیا اور اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے لگے کہ ان ہندوؤں کو ملتان جانے دیا جائے یا انہیں واپس بھیرا لے چلیں۔ اس پر بھی انہوں نے غور کیا کہ انہیں ملتان جانے دیں اور عالم اور اس کے ساتھی فوراً بھیرا پہنچے اور سلطان محمود کو خبردار کر دیں، اور یہ بھی اسے بتائیں کہ مندروں اور گھروں کی تلاشی لے کر بجی رائے کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لیا جائے۔ گزشتہ رات 2 کرامتی درویش کو باندھ کر ملتان لے گئے تھے۔ وہ اس قدر تیز گئے تھے کہ دن کے پچھلے پہر ملتان پہنچ گئے، اور انہوں نے درویش کو داؤد کے سامنے لے جا کر بتایا کہ یہ ہے وہ قاتل جس نے سرنگ میں ایک آدمی کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ راز کس طرح منہ سے نکالا تھا اور اسے کس طرح یہاں تک لائے ہیں۔ داؤد بن نصر کو جب یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بوڑھا عالم اور 3 جوان آدمی بھی تھے اور یہ سب بھیرا جا رہے تھے، تو داؤد بن نصر نے غصے سے گرج کر کہا، تو انہیں بھی کیوں نہیں لائے؟ کمانڈر کا یہی حکم تھا، ایک نے کہا۔ اس کے ساتھی ہمارے آدمیوں کے ساتھ بھیرا جا رہے ہیں۔ داؤد بن نصر نے حکم دیا کہ 10-12 سوار فوراً ان کے ساتھ دوڑا دو اور اس آدمی کے ساتھیوں کو پکڑ لاؤ۔ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی۔ 12 تیز رفتار سوار اور ان 2 آدمیوں کو دوڑا دیے گئے جو درویش کو لائے تھے۔ یہ فوج کے گھوڑے تھے۔ وہ حیران کن رفتار سے شہر سے نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات آدھی گزر چکی تھی
عالم اور اس کے 2 ساتھی سو گئے تھے۔ تیسرا آدمی ہندوؤں پر پہرا دے رہا تھا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ آواز بتاتی تھی کہ گھوڑے بہت سے ہیں۔ اس نے عالم اور اپنے ساتھیوں کو اور ہندوؤں کو بھی جگہ دیا۔ عورت اور لڑکیاں بھی جاگ اٹھیں۔ عالم نے کہا کہ سب چٹان کی اوٹ میں ہو جائیں۔ گھوڑے بہت تیز آ رہے تھے اور سیدھے ادھر ہی آ رہے تھے۔ اگلے سواروں کے پاس جلتی ہوئی مشلیں تھیں اور اسی رفتار سے اس جگہ سے گزرنے لگے جہاں چاروں کرامتیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ تو مشلوں کی روشنی میں انہیں لاشیں نظر آئیں۔ گھوڑے اور اونٹ قریب ہی بندھے تھے۔ وہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہوں نے لاشیں بھی دیکھیں اور للکارنے لگے، سامنے آ جاؤ ورنہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گھوڑوں اور اونٹوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے مالک یہی ہیں۔ کوئی جواب نہ ملا تو سوار ادھر ادھر پھیل گئے۔ انہیں لڑکیاں نظر آئیں۔ وہ پکڑی گئیں تو دونوں ہندو سامنے آ گئے۔ سواروں نے انہیں بتایا کہ وہ داؤد بن نصر کے فوجی ہیں اور انہیں ملتان لے جانے آئے ہیں۔ ان 2 آدمیوں نے جو درویش کو پکڑ کر لے گئے تھے سواروں کو بتایا کہ یہ کوئی اور ہیں، ہم جنہیں پکڑنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ انہیں قتل کس نے کیا ہے؟ ایک سوار نے ہندوؤں سے پوچھا۔ ہمیں معلوم نہیں، بوڑھے ہندو نے جواب دیا۔ ہم بھیرا سے آ رہے ہیں اور داؤد بن نصر کے لیے ایک ضروری پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پڑاؤ کے لیے رکے، لاشیں پہلے ہی یہاں پڑی ہوئی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سواروں کے کمانڈر نے کہا۔ کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ ہمیں ملتان لے چلو، بوڑھے ہندو نے کہا۔ پیغام ایسا ہے جو صرف تمہارے حاکم کو دیا جائے گا۔ سواروں نے بستر دیکھے اور ایک سوار بولا، بستر زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کم ہے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ان لڑکیوں کو برہنہ کر دو، کمانڈر نے حکم دیا، اور اس عورت کے بھی کپڑے اتار دو۔ ان آدمیوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو۔ ملتان پہنچنے تک ان کی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لڑکیوں کو ذرا پرے لے جاؤ، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لڑکیوں نے 14 سواروں کو دیکھا۔ 3-4 سوار انہیں برہنہ کرنے کو بڑھے۔ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دونوں ہندو مردوں نے عالم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ احسان کا بدلہ چکا رہے تھے۔ جب سوار لڑکیوں کی طرف لپکے تو بھی وہ خاموش رہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگانا، ہمیں پکڑ لو، ان چاروں کے قاتل ہم ہیں۔ یہ عالم کی آواز تھی۔ وہ سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی تھے۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں کو پریشان نہ کرنا، ہمیں اپنے حاکم کے پاس لے چلو، ہمیں جو کچھ کہنا ہے ملتان کے دربار میں کہیں گے۔ ملتان کے دربار میں درویش موت کے منہ میں کھڑا تھا۔ داؤد بن نصر خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ سرنگ میں کس طرح داخل ہوا تھا اور اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم ملتان داؤد بن نصر کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو وہ جنات اور مرے ہوئوں کی ارواح کو حاضر کر سکے۔ درویش نے پوری دلیری سے کہا، اور میں نے سرنگ میں اس آدمی کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس حویلی میں جنات بھی نہیں، ارواح بھی نہیں، اور کرامتی فرقہ باطل کا علم بردار ہے۔ داؤد بن نصر نے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا اور کہا، تم ہماری کرامات کو جھٹلاتے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہیں ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ خدائے ذوالجلال، درویش نے کہا، داؤد، فرعونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ان کا انجام دیکھ، تیرا انجام اس سے بھی برا ہوگا، تیرا سورج غروب ہو رہا ہے۔ داؤد بن نصر نے درویش کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا، ہمارے پاؤں کے نیچے تمہاری حیثیت ایک چونٹی کی سی ہے، تم اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ہم تم سے منہ لگائیں۔ ہمیں یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ تم کہاں جا رہے تھے۔ میں اکیلا ہوں، درویش نے کہا، خدا کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بھیرا جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیوں جا رہا تھا،
تم سلطان محمود غزنوی سے یہ کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو محاصرے میں لے کر کرامتی گدی کو ختم کرے۔ داؤد نے کہا، تم نے ہماری کرامات نہیں دیکھی کہ تم نے جنگل میں ایک بات کہی اور ہم نے یہاں سن لی۔ اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ تمہاری ہڈیوں سے گوشت آہستہ آہستہ الگ کیا جائے گا، پھر تم چیخ چیخ کر ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دو گے، مگر ہم نہیں سنیں گے۔ ہم تمہیں آج رات سوچنے کی مہلت دیتے ہیں۔ قید خانے میں بیٹھ کر اطمینان سے سوچو اور کل ہمیں بتا دینا کہ تمہارے ساتھی کون کون ہیں، تم سرنگ میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اور کیا سلطان محمود کے جاسوس ملتان میں موجود ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ ان سوالوں کے جواب تو میں کل دوں گا، درویش نے کہا۔ آج یہ سن لو اور رات کو میری اس بات پر غور کرتے رہنا کہ تخت و تاج نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حکومت کی مسنت کے لالچ نے قوموں کو ڈبو دیا ہے۔ انسان تخت پر بیٹھ کر جب سر پر تاج سجاتا ہے تو وہ اپنی ہی قوم کو فریب دینے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے۔ تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے رعایا کو جھانسے دیتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی جھانسا نہیں دیا جا سکتا۔ خدا ظالم کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے، اور خدا فریب کار کا نہیں ہوتا۔ تم نے خدا کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ تم نے خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے خدا کے مذہب کو حربہ بنا رکھا ہے۔ میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا تمہیں اتنا بڑا گناہ بخشے گا نہیں۔ داؤد بن نصر اچانک گرجا، لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ درویش کو گھسیٹ کر لے گئے۔ درویش جوں جوں دور ہٹتا جا رہا تھا، اس کی آواز داؤد کے قریب آتی جا رہی تھی۔ داؤد، تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے۔ داؤد، تو خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتا۔ اگر عالی جاہ مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ ایک درباری نے داؤد بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کرامتی مسنت کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ملتان کی آستین میں سانپ پل رہے ہیں۔ داؤد نے کہا، اس سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہے۔ اسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں گے، درباری نے کہا۔ کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں، داؤد بن نصر نے کہا۔ مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے۔ بھیرا سے جلدی اطلاع آنی چاہیے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اطلاع ملی ہے کہ یہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا ہے اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا ہے۔ راجہ بجی رائے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج تھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے۔ ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں، دماغ کی کمی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کام بھیرا فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اصل مہم یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی۔ اس کا مقصد زر و جواہرات اکٹھے کر کے غزنوی لے جانا بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا، اور اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بھیرا میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی، لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے پنڈتوں کا وفد آیا تھا۔ پنڈتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر ماتھے زمین پر رگڑے تھے۔ پشاور کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے۔ اب بھیرا کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں خدا نہیں، میں نے اس شہر پر قبضہ کیا ہے، شہر کے انسانوں پر نہیں۔ ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے گنہگار کر رہے ہو۔ اپنا مطلب بیان کرو۔
ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے رہے ہو؟ سلطان محمود نے کہا، کیا یہاں کے ہندوؤں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو؟ تمہارے راجا کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھیں جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں۔ انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا۔ اگر تم پنڈت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے۔ ہم مجبور تھے سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے کہا۔ ہمارے دیش میں مہاراجا کا حکم مذہب کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے دیش میں مذہب مہاراجا کا غلام ہے، سلطان محمود نے کہا، اور تم جو اپنے مذہب کے پیشوا اور پاسبان ہو اپنا مذہب مہاراجا کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور عمرا کی بد کرداری پر مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے اس پر خدا کے حکم کی مہر ثبت کرتے ہیں۔ ملتان کا بادشاہ داؤد بھی اسی مرض کا مریض ہے، مشیر نے کہا۔ یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھیں، اس لیے پنڈت نہ سمجھ سکے۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا، ان پنڈتوں سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو کہ تمہاری جان و عزت اور اپنے مذہب کی حفاظت کریں۔ اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کر لیں۔ میں ایک گنہگار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تم کھڑے دیکھتے رہنا، مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گنہگار انسان سے بچا سکتا ہے اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ترجمان نے جب سلطان محمود غزنوی کی یہ بات پنڈتوں کو اس کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر کھسیانہ سا تاثر تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو، سلطان محمود نے کہا۔ تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ تم نے اسی لیے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے۔ تم اگر میرے پاس جان و مال اور عزت و آبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو بھی میں کسی بے گناہ کو قتل اور کسی عورت کو بے آبرو نہ ہونے دیتا، کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے۔ میں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ سلطان محمود نے سر کو جھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے ہوئے اور بھاگے ہوئے فوجی عہدیداروں کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا۔ ان سے کہو کہ یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ نہیں سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ وہ کہاں ہیں؟ سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ انہیں لے آؤ جنہیں لاہور کے راستے سے پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں پہچانتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا، انہیں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو؟ ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا، ایک قیدی نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مہاراجا انند پال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بھیرا میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے، فوراً حملہ کرو اور راجہ بجی رائے کی شکست کا انتقام لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے جو ہزاروں قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے۔ دوسرے قیدی نے کہا، اور انہیں میری فوج نے راستے میں پکڑ لیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان داؤد بن نصر کو بھیجا ہے۔ تم میرے پاس جان بخشی کے لیے آئے ہو،
غور سے سن لو، بتوں کو خدا ماننے والوں، یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکے۔ اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں، لیکن جس طرح تم عیار اور جھوٹے ہو، اسی طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ تمہیں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر رکے رہو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں توڑواؤں گا۔ اگر تم وہ مذہب قبول کر لو جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے۔ تم جسمانی لذت کے عادی رہے ہو، روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکھ لو۔ اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر لو۔ سونے اور جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جاؤ اور سوچو اور مجھے جواب دو۔ وہ چلے گئے تو سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا، سلطان، یہ ہندو ہیں، یہ اسلام قبول کرنے نہیں آئے، دھوکہ دینے آئے تھے۔ یہ جسمانی لذتوں کے شیدائی ہیں۔ حکومت اور مذہب کی پیشوائی کو یہ صرف اپنا حق اور ورثہ بنائے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ برہمن ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں۔ امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں کہ وہ امیر ہے۔ اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لے۔ یہ عالم سعید اللہ قاسمی تھے، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا اضافہ محمد بن قاسم کی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے رکھا تھا۔ اس وقت کی بعض بجھی تحریروں میں ایک مولوی سعید کا ذکر آتا ہے۔ ایک تحریر میں سعید اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ سلطان محمود علماء دین کا قدردان تھا۔ اس نے بھیرا فتح کیا تو سعید اللہ قاسمی اس سے ملنے بھیرا آئے تھے۔ ہم نے اس خطے میں قاسمی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے۔ مولوی سعید قاسمی نے کہا، ہم کسی ایسے سلطان یا ایسے مسلمان حملہ آور کی راہ دیکھ رہے تھے جو یہاں محمد بن قاسم کے دور حکومت کو بحال کر دے۔ ہندو پنڈتوں اور دیگر برہمنوں نے ہم پر نظر رکھی۔ ہم نے ان سے دوستی بھی کی۔ ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ آپ ان کے بت توڑ سکتے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے ہٹا نہیں سکتے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی جو نفرت ہے وہ اس وقت تک نکلے گی نہیں جب تک یہاں ایک بھی مسلمان موجود ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پنڈتوں نے آپ پر حملہ کرانے کا اہتمام بھی کیا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے کسی بھی خطے میں اسلامی ریاست بنا لی تو یہ ہندو اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے رہیں گے۔ اسلامی ریاست کی جڑیں تو ہمارے اپنے بھائی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، میں یہاں آ گیا ہوں، لیکن میرا دھیان پیچھے غزنی اور بلخ بخارا پر لگا ہوا ہے۔ اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر ریاست کا حکمران اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ہم خانہ جنگی لڑ چکے ہیں۔ جس فوج کو باطل کے بت توڑنے تھے وہ ایک دوسرے کا سر توڑنے میں لگی رہی اور کمزور ہو گئی۔ اگر ان ریاستوں کی فوجیں متحد ہو جائیں تو ہم سارے ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں، مگر ہر لمحہ میں اس اطلاع کا منتظر رہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان پڑوسی نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفروش بننے کو کہا تھا وہ ایمان فروش ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کہ یہاں ہندو کسی مسلمان کا ایمان نہ خرید سکیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، سب سے بڑا ایمان فروش تو ملتان کی گدی پر بیٹھا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اس نے اپنی قوم کے ایمان کی منڈی لگا رکھی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہندو اور کرامتی مل کر شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، اور لوگ متاثر اور مسحور ہو کر کرامتی بنتے جا رہے ہیں۔ میں اس عیسائی کے دماغ کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ فرقہ بنایا ہے۔
سلطان محمود نے کہا، انسانی فطرت گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی لذت کو انسان جلدی قبول کرتا ہے۔ اس فرقے نے ہر گناہ کو جائز قرار دے رکھا ہے۔ ہندو پنڈتوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، لیکن اس فرقے کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کی شعبدہ بازیوں میں پوری طرح شریک ہیں، تاکہ مسلمان اس فرقے کے پیروکار بن کر اسلام کے خاتمہ کا باعث خود بنے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ داؤد کرامتی کو نہ اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے، نہ وہ اپنے فرقے کا وفادار ہے، وہ تو صرف اپنی گدی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ داؤد بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا، اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا، داؤد تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نشے نے اسے بدمست کر رکھا تھا اور وہ اس وہم میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے۔ ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے 12-14 سوار تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان ہندو، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس قافلے میں 4 قیدی بھی تھے جن کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے۔ 3 قیدی جوان سال تھے۔ ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے۔ ان چاروں کو جاننے پہچاننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عالم کوئی جرم نہیں کر سکتا۔ عالم ہونے کی وجہ سے بعض کرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی تماشائی نے گھڑ سواروں سے بلند آواز میں پوچھا۔ قتل، یہ قاتل ہیں۔ انہوں نے کسے قتل کیا ہے؟ فوج کے سواروں کو۔ ہم نے اسلام کے غداروں اور ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے، عالم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ ہم نے ان لڑکیوں کی عصمت پر حملہ کرنے والے 4 کرامتیوں کو قتل کیا ہے، ایک جوان سال قیدی نے کہا۔ زبانیں بند رکھو، ایک سوار نے گرج کر کہا۔ تم خدا کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے، ایک اور جوان سال قیدی نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ گھوڑ سواروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔